بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 16 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح اور الباب الثانی میں الرکن الثانی، اور اس میں سے بھی جو اس کا پہلا مسئلہ ہے فصل اول میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو زیر بحث ہے گزشتہ اسباق سے، اس کا حصہ سوم جو ہے آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی الرکن الثانی سے الموضع الاول کی تفصیل اور اس کے ساتھ آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کا سبب اختلاف کیا ہے اور قائلین جو ہیں ان کی ادلہ کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء کرام، یہ ہمارا حصہ دوم تھا جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا۔ اس میں ہم نے ولایت صحت نکاح کی شرط ہے یا نہیں، اس کا سبب اختلاف اور جو قائلین ہیں ان کی جو ادلہ ہیں ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیز ہم پڑھیں گے، جو سمجھیں گے، سیکھیں گے، وہ بھی کتاب النکاح باب الثانی الرکن الثانی سے الموضوع الاول کی تفصیل میں سے آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کا سبب اختلاف کیا ہے اور جو مانعین ہیں ان کی ادلہ کیا ہے اور ان پر تبصرہ جو مناقشہ ہے، جو آپس کا اختلاف ہے، اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں الرکن الثانی۔ الرکن الثانی الباب الثانی کا جو ہے یہ فی شروط العقد، عقد کی شروط کے حوالے سے ہے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل اولیاء کے حوالے سے، دوسری گواہان اور تیسری مہر کے حوالے سے۔ ہم جو پہلی فصل پڑھ رہے ہیں وہ اولیاء کے حوالے سے ہے اور اس میں 4 مواضع میں آگے بحث کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اور اسی کو ہم گزشتہ 2 اسباق سے پڑھ رہے ہیں۔ آج کا سبق یہ حصہ سوم ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز جو مانعین ہیں ان کی ادلہ کے حوالے سے جو امام ابن رشد رحمہ اللہ نے الفاظ اور اقوال نقل کیے ہیں اور جو ان کے فقہاء کا استدلال آیات سے احادیث سے نقل کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ اما الموضع الاول، جہاں تک پہلے مسئلے کی بات ہے جو فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس مسئلے کی بات ہے، تو امام صاحب لکھتے ہیں اما، اور جہاں تک ان کی بات ہے محتج بہ، جنہوں نے یہ دلیل لی ہے، یہ دلیل پکڑی ہے، من لم یشترط الولایت من الکتاب والسنہ، ولایت جو ہے یہ کتاب و سنت کی شروط میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے اختلاف میں پڑھا کہ علماء جو ہیں کچھ ولایت کو، ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ علماء جو ہیں وہ ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں، اور کچھ فقہاء ایسے ہیں جو ولایت کو شرط قرار نہیں دیتے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے قائلین جو ہیں ان کی ادلہ، جو ان کی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ فلا تعضلوہن ان ينكحن ازواجهن، اور اسی طرح ولا تنكحن والی روایات ہم نے پڑھی کہ اس میں اصل خطاب اولیاء کے لیے ہے، یہ ماننے والے جو قائلین ہیں ان کی دلیل ہے۔ اب امام صاحب نے یہاں سے بات شروع کی ہے ان کی کہ جنہوں نے ولایت کو کتاب و سنت کی شروط میں سے نہیں سمجھا، تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ محتج بہ من لم یشترط الولایہ، جنہوں نے شروط میں سے نہیں سمجھا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے کہ ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے نہیں ہے۔ امام صاحب ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں فقولہ تعالی، بس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، بس نہیں ہے ان پر کوئی گناہ جو بھی وہ کریں اپنے جانوں کے بارے میں ایک اچھے طریقے سے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو ولایت کو صحت نکاح کی شروط میں سے نہیں سمجھتے، صحت نکاح کی شروط میں سے قرار نہیں دیتے، یہ ان کی پہلی دلیل ہے کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن،
کہ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں جو چاہیں کریں۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی جو مانعین ہیں ان فقہاء کا کہنا ہے، وہذا اور یہ دلیل ہے علی جواز تصرفها فی العقد علی نفسها، علی جواز تصرفها تصرف کے جائز ہونے پر، فی العقد عقد میں، علی نفسها اپنی جان پر، یعنی اس عورت کا اپنی جان میں اپنے نکاح کے حوالے سے اپنی مرضی کر لینا، تصرف کر لینا، اس کے جائز ہونے کی یہ دلیل ہے۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی جو مانعین ہے، جو ولایت کو صحت نکاح کی شروط میں سے نہیں سمجھتے، انہوں نے کہا وقد اور تحقیق اضاف الیہن فی غیر ما آیت من الکتاب الفعلی، اور تحقیق نسبت کی ہے ان عورتوں کی طرف، فی غیر ما آیت من الکتاب الفعل، اس فعل کے حوالے سے قرآن حکیم میں ان کی طرف آیات کی نسبت کی گئی ہے، جیسے فقال، آگے مزید دلیل دیتے ہیں کہ ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے، اب اس کی نسبت بھی ان عورتوں کی طرف ہے۔ وقال تعالی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ اب یہاں پر بھی جو نکاح کی نسبت ہے وہ عورت کی طرف ہی ہے۔ وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ، جہاں تک سنت کی بات ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو امام صاحب لکھتے ہیں فاحتجوا، تو انہوں نے دلیل بنایا ہے بحدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو، المتفق، جس کی صحت پر اتفاق ہے، المتفق علی صحتہ، جس کی صحت پر اتفاق ہے، وہو قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیہا، بیوہ عورت احق بنفسها اپنے جان کا زیادہ حق رکھتی ہے، من ولیہا اپنے ولی سے بھی، والبکر تستامر، اور جو کمواری ہے اس سے پوچھا جائے گا، فی نفسها اس کی جان کے بارے میں، اس کے نفس کے بارے میں، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا اور اس کا خاموش رہ جانا یہی اس کی اجازت ہوگی۔ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ اور اسی حدیث سے، احتج داود فی الفرق عنده، اسی حدیث سے امام داود ظاہری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے دلیل پکڑی ہے فی الفرق عنده، اس فرق کی جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہم نے جب علماء کا، فقہاء کا اختلاف پڑھا تو ہم نے ایک رائے اور قول اور مسلک یہ بھی پڑھا تھا کہ جو بیوہ اور طیبہ ہے اس کے نکاح میں ولایت شرط نہیں ہے، اور جو کمواری ہے اس کے نکاح میں ولایت شرط ہے، اور یہ قول تھا امام داود ظاہری رحمہ اللہ کا۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَبِهَذَا الْحَدِيث اسی حدیث سے، احتج داود فی الفرق عنده بین الثیب والبکر فی هذا المعنی، کہ امام داود ظاہری رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو طیبہ اور کمواری کا فرق ہے وہ بھی اسی حدیث سے لیا ہوا ہے۔ فَهَذَا مَشْهُورٌ، جو فریقان نے سنی ہوئی احادیث ذکر کی ہیں ان کے دلائل میں سے یہ مشہور ترین ادلہ ہیں۔ مفہوماً آپ یوں کہہ لیں کہ فریقین کی جو مشہور سماعی دلیلیں ہیں وہ یہی ہیں جو ہم نے نقل کر دی ہیں۔ اب یہاں تک امام رحمہ اللہ نے، ابن رشد رحمہ اللہ نے، یعنی مانعین کی جو ادلہ ہے اور ان کا ایک اجمالی خاکہ قرآن مجید سے، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دیا، قائلین کا بھی خاکہ دے دیا جو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے، اس سبق میں مانعین کا بھی دے دیا۔ اب آگے امام صاحب رحمہ اللہ جو ہیں اسی پر گفتگو کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ جتنی بھی آیات وارد ہوئی ہیں، سبب اختلاف اصل جس چیز پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری آیات محتمل ہیں، ان میں احتمال موجود ہے، باہر کیف دونوں طرح کا احتمال ہے کہ ان سے ہم ولایت کو شرط قرار دے بھی سکتے اور انہی آیات سے ہم ولایت کو شرط قرار نہیں دے سکتے، یعنی مفہوم مخالف، دونوں طرح کے احتمالات موجود ہیں۔ امام صاحب نے یہ اشارہ کر دیا۔
اب امام صاحب قائلین اور مانعین کی ادلہ بیان کرنے کے بعد اب اپنی طرف سے ان پر ایک محاکمہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور امام صاحب لکھتے ہیں فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى، بس جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بات ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ جب وہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو تم نہ ان کو روکو، تو امام صاحب کہتے ہیں فَلَيْسَ فِيهِ، بس نہیں ہے اس میں اکثر من نہی قرابت المرأة وعصبتها من ان يمنعوها النکاح، امام صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت میں عورت اور قرابت داروں کے حوالے سے جو اس کے عصبات ہیں اس کے حوالے سے تو کوئی حکم نہیں ہے کہ ان يمنعوها النکاح کہ وہ اس کو عورت کو نکاح کرنے سے روک دیں، ولیس نہیہم عن العضل، اور یہ نہیں جو ہے یہ عزل کے بارے میں نہیں ہے، مما یفہم منہ، یعنی یہ جو فلا تعضلوہن کا صیغہ استعمال کیا ہے یہ نہیں عزل کے حوالے سے نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے، یعنی یہ اس عزل سے نہیں ہے، عزل سے مراد نکاح سے روک دینا، مما یفہم منہ اشتراط اذنہم فی صحت العقد، کہ یہ اس عزل کے بارے میں لفظ نہیں ہے جس سے یہ مفہوم سمجھا جائے کہ ان کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے فی صحت العقد، اس عقد کی صحت میں، لا حقیقتا ولا مجازا، نہ حقیقی طور پر اور نہ ہی مجازی طور پر، آنی میری مراد یہ ہے بوجہ من وجوہ ادلۃ الخطاب الظاہرۃ او النص، یہ جو دلیل آئی ہے اس دلیل کا جو مخاطب ہے من وجوہ ادلۃ الخطاب الظاہرہ او النص، نص سے اور دلیل خطاب سے یہ ثابت نہیں ہو رہا، کیوں بلکہ قد یمکن ممکن ہے، یہ بات بھی ممکن ہے کہ ان یفہم منہ ضد ھذا، کہ اس سے اس کا مفہوم مخالف ضد ھذا جو مفہوم انہوں نے ولایت کے شرط قرار دینے کے لیے لیا ہے وہی مفہوم مخالف بھی ہم لے سکتے ہیں، وہوا اور وہ یہ ہے، وہ مفہوم مخالف جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الاولیاء، بے شک اولیاء جو ہیں لیس لہم سبیل علی من یلونہم، ان کے لیے لیس لہم سبیل، ان اولیاء کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، علی ان پر من یلونہم جو ان کی ولایت میں آئے ہیں، یعنی اولیاء کو روک دیا گیا فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، اولیاء کو جو ان کی ولایت میں آئے ہیں ان کے نکاح میں دخل اندازی سے روک دیا گیا، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ قول کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اب تنکحو کا صیغہ یہ مذکر کا ہے اور مخاطب کا ہے، اور جو قائلین ہے ان کی یہ سب سے بڑی ایک دلیل ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے مذکر کا اور مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کو خطاب کیا ہے کہ وہ مشرکین جو مرد ہیں ان سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کریں حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ امام صاحب اس آیت کا محاکمہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں ہوا ان یکون خطابا لأولی الامر، یہ خطاب جو ہے یہ تو اولی الامر کے لیے ہے، جو حکمران ہے یہ خطاب تو ان کے لیے ہے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، اولی جمیع المسلمین، یہاں تو یہ ان کے لیے ہے جو اولی الامر ہے، یا پھر یہ جمیع مسلمین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، احرى منہ ان یکون خطابا للاولیاء، یہ بات زیادہ لائق ہے کہ یہ خطاب اولیاء کے لیے ہو۔ اب یہاں پر امام صاحب کا طرز استدلال سمجھے، امام صاحب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُنْكِحُوا کی ضرورت صرف اولیاء کو نہیں بلکہ اس کی زیادہ ضرورت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اولی الامر کو ہوتا ہے، جو حکمران ہیں ان کو ہوتا، یا یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے، یہاں پہ خاص اولیاء کا ہی مطلب لے لینا یہ کہاں سے سمجھ آ رہا ہے، احرى منہ، یہ بات زیادہ لائق ہے، اولیاء کو خطاب کرنے کی بجائے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اولی الامر کو خطاب کیا جائے، کیونکہ ان کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرنے میں با اختیار ہے، یا جمیع مسلمین کو اختیار کیا حکم دیا جائے، ان کو یہ مسائل درپیش ہیں۔ آگے وبالجملتی، اور آگے امام صاحب کہتے ہیں مختصراً بات یہ ہے کہ فہو متردد
بین ان یکون خطابا للاولیاء او لاولی الامر۔ امام صاحب کہتے ہیں مختصراً بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے متردد ہے، تذبذب ہے، اس کے بارے میں ہم کلی حکم واضح حکم نہیں لگا سکتے، اس میں دونوں طرح کا اختلاف موجود ہے کہ ان یکون خطابا للاولیاء، یہ خطاب اولیاء کے لیے ہے، اولی اولی الامر یا اولی الامر کے لیے ہے۔ فمن احتج بهذه الآیہ، جو بندہ اس آیت سے یہ استدلال کرتا ہے، فعلیہ البیان، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی وضاحت دے، اس کی دلیل دے اور اس کو واضح کرے کہ یہ اس آیت سے مراد یہی ہے جس کا میں نے استدلال کیا ہے۔ اس سے مراد امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو قائلین ہیں اور اس دلیل کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی دلیل دیں اور اس کو واضح کریں کہ انہ اظہر فی خطاب للاولیاء، کہ یہ بات جو ہے یہ اولیاء سے مخاطبین ہے، یعنی اس آیت میں جو صیغہ امر ہے، جو صیغہ مخاطب ہے وہ اولیاء کے لیے ہے۔ منہ فی اولی الامر، اس میں اولی الامر کی بجائے جو خطاب ہے وہ اولیاء کے لیے ہے، اس کا بیان اور اس کی دلیل یہ اس کے لیے ہے من احتج بہذہ الآیہ، جو اس آیت سے دلیل لیتا ہے۔ فإن قیل، بس اگر کہا جائے کہ ان ھذا، بے شک یہ عام، یہ آیت عام ہے، والعام یشمل ذوی الامر والاولیاء، اب جب یہ بات کہی جائے کہ یہ آیت تو اس آیت کا حکم تو عام ہے اور جو عام حکم ہوتا ہے وہ اولی الامر یعنی جو حکم والے ہیں اولی الامر ہے ان کو بھی شامل ہے اور اولیاء کو بھی شامل ہے۔ آگے امام صاحب لکھتے ہیں قیل، اگر کہا جائے ان ھذا الخطاب، بے شک یہ خطاب، انما ہوا خطاب بالمنع، یہ خطاب تو منع کے لیے آیا ہے، جو ولا تنفی المشرکین، یہ جو خطاب آیا ہے یہ نہ اولی الامر کے لیے ہے اور نہ ہی اولیاء کے لیے ہے، بلکہ یہ حکم تو جو ہے نا منع کرنے کے لیے آیا ہے۔ والمنع بالشرع، اور جو شریعت کی ممانعت کا حکم ہے، فیستوی، تو برابر ہیں، فیہ الاولیاء وغیرہم، جو جب ممانعت کا حکم آ گیا، یہ آیت عام ہے تو اس میں اولیاء اور دوسرے سارے شامل ہیں۔ وقول الولی مامورا بالمنع بالشرع، اور جو ولی ہے اس کو بھی یہ حکم دیا، وہ بھی اس حکم کے تحت آ گیا شرعی حکم کے کہ لا یوجب له ولایت، اس کے لیے اب کوئی بھی واجب نہیں کی گئی اس کے لیے کوئی ولایت خاصہ، کوئی خاص ولایت۔ فی الاذن اصلہ الاجنبی، اب امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت کے حوالے سے، فی الاذن اجازت کے حوالے سے ولی کے لیے کسی ولایت کو خاص، ولایت خاص کو واجب نہیں کیا گیا۔ اصلہ الاجنبی، اب اس ولی کی جو اصل ہے وہ بھی ایک اجنبی کی طرح ہو گئی ہے، جیسے ایک عام سی کی حکم ہے۔ عام، آج جب آیت کو عام کہیں گے تو جو عام لوگوں کا حکم ہے وہی ولی کا حکم ہے۔ آگے امام صاحب ایک اور سوال پیش کرتے ہیں، ولو قلنا، اگر ہم یہ کہہ لیں، اگر ہم یہ سمجھے کہ انہ خطاب للاولیاء، اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ یہ اولیاء کے لیے ہی خطاب ہے، تو پھر امام صاحب کہتے ہیں یوجب اشتراط اذنہم فی صحت النکاح، تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اولیاء کو خطاب ہے تو واجب ہے اشتراط اذنہم، ان کی اجازت کی شرط لگا دینا، فی صحت النکاح، صحت نکاح میں۔ مطلب اگر ہم اس آیت کو اولیاء کے حوالے سے ہی سمجھ لیں تو کیا پھر اس سے اولیاء کی اجازت صحت نکاح میں شرط ہوگی، یہ واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ تو لکان مجملا، تو امام صاحب کہتے ہیں تو پھر یہ آیت ہی مجمل ہے، لا یصح به عمل، اس آیت پر عمل کرنا درست ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ لیس فیہ، اس وجہ سے درست نہیں ہے کیونکہ لیس فیہ، نہیں ہے اس میں ذکر اصناف الاولیاء، اولیاء کی اقسام کا ذکر، ولا صفاتہم ولا مراتبہم، نہ ان کی صفات کا ذکر ہے اور نہ مراتب کا ذکر ہے۔ اولیاء کی قسموں کا بھی ذکر نہیں ہے، ان کی صفات کا بھی ذکر نہیں اور ان کے مراتب کا بھی ذکر نہیں ہے۔ والبیان، اور جو بیان ہے، لا یجوز تاخیرہ عن وقت الحاجہ، اس کا جائز ہی نہیں ہے بیان کو مؤخر کر دینا ضرورت کے وقت سے، جب بیان کی ضرورت اب ہے اس کو اس ضرورت سے مؤخر کر دینا، یہ تو درست ہی نہیں ہے۔ ولو کان فی ھذا، اور اگر اس بارے میں فی ھذا کلہ شرع معروف، اگر اس بارے میں ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ شرع سے معروف ہوتی، نقل تواترا، تو وہ آیات جو ہیں تواتر کے ساتھ منتقل ہوتی، او قریبا من التواتر، یا تواتر کے قریب تر ہوتی،
یعنی یہ کون سا کوئی ایک آدھی بار کا کام تھا، بلکہ یہ ہر شخص کو اس حوالے سے ضرورت تھی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید میں اس کی صفات مراتب کا ذکر نہیں ہے تو شرع میں موجود ہوتا، اور جب شرع میں موجود ہے تو لنقل تواترا او قریبا من التواتر، تو وہ تواتر کے قریب تر پہنچتا، یا تو تواتر ہوتا یا تواتر کے قریب تک پہنچتا۔ لأن هذا، کیونکہ اس وجہ سے، مما، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس میں سے ہے، تعم به البلوا، جس سے عموماً ضرورت پیش پڑی رہتی ہے۔ ومعلوم انه كان في المدینة من لا ولی له، اور یہ بھی معلوم ہے، یہ بات بھی معلوم ہے کہ انه بے شک کان فی المدینۃ، مدینے میں ایسے بھی تھے کہ من لا ولی له، جس کا کوئی ولی نہیں تھا، ولم ينقل عنہ، اور نہیں نقل کیا گیا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہ کان یعقد انکحتہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح کروایا۔ امام صاحب یہاں سے ایک اور دلیل دے رہے ہیں اس حق میں کہ ولایت صحت نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مدینے میں ایسی عورتیں موجود تھیں جن کے اولیاء موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں پہنچی جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح خود منعقد کروایا ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مدینہ تھے، اولی الامر تھے، ولا، اور نہ ہی ينسب لذلك من يعقدها، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ حکم دیا ہے، کسی کو ان کی طرف ان کا ولی بنایا ہے جو ان کا نکاح کروائے۔ وأيضا، اور اسی طرح فإن المقصود من الآية ليس هو حکم، امام صاحب یہ دلیل پیش کرنے کے بعد نا کہ مدینے میں ایسی عورتیں موجود تھی جن کا ولی نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح نہیں کروایا، نہ کسی کو مقرر کیا، امام صاحب آگے لکھتے ہیں فأيضا، اور اس سے ہم یہ استدلال لیتے ہیں فإن المقصود من الآية، جو مقصود ہے آیت کا، لیس هو حکم، وہ حکم نہیں ہے، وإنما المقصود منها، جو وہاں پر مقصود ہے، تحریم نکاح المشرکین والمشرکات، وہ ہے مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت۔ وہذا ظاہر، اور یہی بات جو ہے یہ اس آیت کے ظاہر مفہوم سے سمجھ آ رہی ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ رب العزت بہتر جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے امام صاحب نے جو احادیث ہیں ان کا بھی مناقشہ کیا، ان پر بھی سوالات اٹھائے، جوابات، اور جو ایک استدلال ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اس سبق کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امام صاحب نے جو ولا تنکحوا المشرکات والی اور فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، جو قائلین کی ادلہ ہیں، ان دونوں دلیلوں کا ایک رد کے طور پر، اور ان دونوں دلیلوں کے جو خطاب ہے، جو استدلال ہے، اس استدلال کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ایک مثال دی کہ مدینے میں ایسی عورتیں موجود تھیں جن کے اولیاء نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح نہ خود کیا، نہ کسی کو ان کی طرف حکم دیا کہ وہ ان کا نکاح کریں۔ تو ایسی صورت میں ولا تنکحوا المشرکات والا جو اس میں صیغہ امر ہے وہ تحریم نکاح پر محمول ہوگا، نہ کہ اولیاء کو خطاب کے لیے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے، الموضوع الاول کی تفصیل سے، ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کا سبب اختلاف کیا ہے، اور مانعین کی ادلہ، اور پھر جو قائلین ہیں ان پر امام ابن رشد رحمہ اللہ کا جو محاکمہ ہے، جو بحث ہے، اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح الباب الثانی رکن الثانی موضوع الاول کی تفصیل میں سے یہی عنوان ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کا سبب اختلاف کیا ہے، یہ تو ہم جان چکے۔ اب اس پر امام ابن رشد رحمہ اللہ کا جو محاکمہ ہے، جو تبصرہ ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، قائلین کی ادلہ اور طرز استدلال کیا ہے، یہ آپ اس کو حل کریں، ان کے دلائل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔